نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا سب سے پہلے اس عظیم الشان جلوس کی قیادت استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ مفتی محمد ضیاء الحق فریدی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے چیڑ شریف سے آئے ہوئے جلوس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان مکرم، آج کا دن مسرت کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن فرحت کا دن ہے۔ آج پریشان ہو یہودی، آج پریشان ہو عیسائی، آج پریشان ہو بت پرست، آج پریشان ہو ستارہ پرست، آج پریشان ہو بتوں کو سجدہ کرنے والا، بزم کونین میں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ آج پریشان نہیں ہے، وہ تو خوشی سے کھیل اٹھا ہے کہ آج کی سہانی صبحوں میں رب کائنات نے امت مصطفیٰ کو نبیوں کے امام حضرت محمد عطا فرمائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جوانی سلامت رہے، جوانی کا زور لگا کے محبت کے ساتھ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھ سکتے اگر آواز آ جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ آج کے دن وہ آئے ہیں، محبت سے سبحان اللہ بولیے۔ آج کے دن وہ آئے ہیں جن کی آمد سے بزم کونین میں بہار آ گئی ہے۔ آج وہ آئے ہیں جن کی آمد کی برکت سے یتیم اب یتیم نہیں رہے، والدین سے والد سے زیادہ شفقت کا سایہ نبی کی آمد کی برکت سے مل گیا ہے۔ ہاں، آج کے بعد بیوائیں پریشان نہیں ہیں، اس لیے کہ بزم کونین میں بیواؤں کو عزت کی زندگی جینا سکھانے والے آ گئے ہیں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، آج کا دن وہ دن ہے جس دن آنے والے کی شان یہ ہے، وہ یتیموں کا والی ہے، وہ غلاموں کا مولا ہے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے۔ عزم کونین میں جس کا کوئی چارہ نہ ہو، محمد اس کے چارہ بن کے آ گئے ہیں۔ آج کی صبح سہانی میں، آج کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے محبت سے اپنے آقا کو سلام پیش کیجئے۔ کس آقا کو جو ہر بے سہارے کا سہارا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، ہر زبان محبت و پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ہر زبان کے لبوں پر مصطفیٰ پر سلام جاری ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ پیار
پیار سے بولو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ساری نفرتیں مٹا دو، ساری نفرتیں دور کر دو۔ آج نفرت کا دن نہیں ہے، آج محمد سے محبت اور عزت و عظمت کا دن ہے، اور آج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کا دن ہے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور ہر ایک سے گزارش کروں گا، آج کا دن اپنی اولادوں سمیت، شاگردوں سمیت، طلباء سمیت، پیر صاحب اپنے مریدوں سمیت، گھر کا سربراہ اپنے گھر سمیت جمع ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے۔ ماشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید قریشی صاحب۔ حضرات محترم، اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب عرض کر رہا ہوں مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عمر خطاب ہزاروی صاحب سے نعرہ حضور میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا العلی العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، چونکہ یہاں باقاعدہ سٹیج موجود نہیں، ہم تمام سڑک پر کھڑے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ دیر کھڑے رہیں اور زیادہ دیر گاڑیوں کے آنے جانے میں گاڑی والوں کو دقت اور تکلیف پہنچے، اس لیے کوئی تفصیلی خطاب تو یہاں نہیں ہوگا، البتہ دو چار باتیں نہایت اختصار کے ساتھ جنہیں میں ضروری بھی سمجھتا ہوں اور اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں، وہ عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس شاہکان مصطفیٰ کا پھاٹے مارتا ہوا سمندر اور اتنا طویل ترین جلوس جس کا ایک سرا مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ حنفیہ میں ہے تو دوسرا کنارہ عطر شیشہ سے بھی کراس کر چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے، اس کے معبود کے صدقے میں راستے میں پرامن باوقار اور باعزت طریقے سے یہ جلوس کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اپنی منزل پر پہنچا، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہیں۔ دوسری بات، میں تمام شرکائے جلوس بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی ایک طویل ترین جلوس، ایک بہت بڑا جلوس جس کی قیادت برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ عتیق الرحمان صاحب اور خطیب بے بدل مجاہد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ توصیف احمد صاحب نے اس کی قیادت بھی کی، بھرپور تیاری بھی کی، ذہن سازی بھی کی، شبانہ روز محنت بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا جلوس چیر سے آیا۔ میں چیر والوں کے جلوس کے قائدین اور شرکائے جلوس اور انتظامیہ اور بالخصوص وہ نوجوان ساتھی جنہوں نے صبح و شام محنت کر کے خوبصورت جلوس تیار کیا، ان تمام کو مبارک
مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح دلیسر سے مفتی محمد جاوید صاحب اور مولانا محمد صدیق صاحب اور سید کے بانڈا سے حضرت استاد علماء مولانا محمد ظہیر صاحب کے قیادت میں قافلہ جلوس میں شامل ہوا۔ ہمارے علاقے ممرہ سے مولانا جاوید صاحب کی قیادت میں قافلہ آیا، اور ہمارے دلہ میرا سے مجاہد اہل سنت برادر عزیز حضرت علامہ مولانا عمر خطاب صاحب کی قیادت میں ایک خوبصورت جلوس یہاں پہنچا، اور میں مبارکباد بھی اور انہیں سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں اپنی محنت، اپنی کاوش اور اپنی کوشش سے اس کے رسول کی شمع کو روشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قافلے کو بھی سلامت رکھے اور سالار قافلہ کو بھی اللہ کریم سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ ریڑھ سے ہمارے مولانا حافظ سعید صاحب اور مولانا محمد اشرف صاحب، ان حضرات اور دیگر ائمہ کی قیادت میں ایک اچھا خاصا بڑا جلوس پہنچا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں تمام جابا کے جتنے سٹاف ہیں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی اس محبت پر اپنی جناب خاص سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں بڑا متاثر ہوا، بگلا چوک سے لے کر جابا تک معصوم بچوں نے کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ غلامان مصطفیٰ کا جلوس کا استقبال کیا۔ آپ یقین کریں ان معصوم بچے اور بچیوں کو دیکھ کر مجھے وہ ہجرت اور ہجرت مدینہ یاد آ رہا تھا کہ جس وقت مدینے والے اپنے بچوں بچیوں سمیت میرے آقا کا استقبال کر رہے تھے، آج انہوں نے حضور کے غلاموں کا استقبال کیا ہے، اور حضور کی ولادت کی خوشی اپنے طور پر بھرپور طریقے سے منائی ہے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حافظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مولانا حافظ توصیف صاحب نے ابھی کہ پولیس والے، انتظامیہ والے پہلے سرکاری ڈیوٹی کرتے رہے اور آج سرکار کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جلوس گزشتہ سال بھی آیا، یہ تعریف نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جلوس گزشتہ سال بھی آیا، انتظامیہ ہمارے ساتھ تھی، ان کا تعاون بھی تھا، لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کلمہ بندہ نبی کا پڑھے اور پھر مسجد میں خطیب بھی ہو اور پھر انتظامیہ پر پریشر رکھے کہ جلدی گزارو۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے ان افسروں کو، جوانوں کو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں ان کے لیے دل میں محبت پیدا کرے، بغیر کسی افراتفری اور بغیر کسی جلد بازی کے نہایت سکون کے ساتھ ہمارے جلوس کو ہماری انتظامیہ نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چٹا بٹا سے ایک بہت بڑا جلوس ہمارے ہر دل عزیز خطیب، ثناخان، قاری، اللہ اکبر، عشق رسول حضرت علامہ مولانا عارف اختاری صاحب کی قیادت میں بڑی محنت کرتے ہیں مولانا عارف صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے قافلے کو، قافلے کے نوجوانوں کو اللہ سلامت بھی رکھے اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بات میں نے اور بھی آپ سے عرض کرنی ہے، ایک دو باتیں میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں چاہتا نہیں تھا آپ کو زیادہ دیر دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے، لیکن وہ باتیں ضروری ہیں، کیا پتا آئندہ سال کس کی زندگی ہو نہ ہو۔ ایک بات تو یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم، میں اور آپ دو عظیم ہستیوں کو یاد نہ کریں تو عظیم ہستیوں کا
ذکر نہ کرے، آج ان کا نام نہ ہو، آج ان کی بات نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان عظیم لوگوں نے اپنی زندگیاں وقت کی، انہوں نے اپنی تمام تر زندگی اس پاکیزہ مشن کے فروغ کے لیے صرف کی، اور آج بچے بچے کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فیروزہ کر دیا۔ استاد العلماء، یادگار اسلاف، والد گرامی، فقیر ملت، فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا عبد الرشید رضوی دامت برک رحمت اللہ تعالی علیہ، اور استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر محسن اہل سنت برادر اکبر برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد عمر فاروق سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دو عظیم انسان، میں یہ سمجھتا ہوں آج میں اور آپ پوری محبت کے ساتھ حضور کی ولادت کے جلوس میں پیدل بھی چل رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں، دھوپ بھی برداشت کر رہے ہیں، یہ شوق ان ہستیوں نے ہمارے سینے میں پیدا فرمایا ہے۔ میں کہوں گا، میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ سب کی آواز آئے، آپ کی آمین کی آواز آنی چاہیے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اے اللہ، انہوں نے تیرے نبی کا عشق ہمارے سینے میں ڈالا، تو ان کی قبروں کو عشق نبی کے نور سے مطلب فرما دے۔ اب اس کے بعد آپ سے ایک بات میں نے اور عرض کرنی ہے، یہاں جلوس کا اختتام ہوگا، دعا ہوگی، اس کے بعد مرکز اہل سنت و جماعت جامعہ اسلامیہ نفیہ میں باقاعدہ لنگر کا اہتمام ہے۔ یاد رکھیں، اس شوق سے جلوس میں شامل ہوئے ہو، غذا بھی سمجھنی ہے اور شفا بھی سمجھنی ہے، اور لنگر میں شامل ہو کر جانا ہے، اس نیت سے کھانا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں پکا ہے۔ اللہ اس کے صدقے میں میری جسمانی اور روحانی بیماریاں رفع فرما دے۔ اب دعا سے پہلے صرف ایک بات جو آج کی میری اس حاضری کی ذمہ داری ہے، علماء کی ٹیم کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ بات آپ پر واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ بولو اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ پھر بولو کیا مانتے ہیں؟ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کی مثال، بولو کوئی اس کی مثال، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ فرد فرید ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اور تمام تر شانوں کے باوجود انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، نماز مرتضیٰ کے لیے سورج پھٹا، 1500 صحابہ کو اپنی انگلیوں سے پانی پلایا، اور قیامت کے دن ایک اشارے سے اربوں لوگوں کو شفاعت فرمائیں گے۔ تمام شانوں کے باوجود ہم نبی پاک کو خدا نہیں مانتے، ساری شانوں کے ساتھ مانتے خدا۔ بولو خدا۔ یہ میلاد کر کے بتاتے ہیں، جو پیدا ہو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو لم یلد ولم یولد ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ جو پیدا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ بولو سارے کہو کہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو پیدا ہو وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو لم یلد ولم یولد ہو وہ کون ہوتا ہے؟ یہ میلاد کا اس سے بڑا، میں کہتا ہوں میلاد کی اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ جو میلاد مناتا ہے وہ کبھی بھی شرک کر سکتا نہیں۔ اگلی بات بھی سنو، افراتفری کا دور ہے، افراط و تفریط کا دور ہے، بے تمیزی، بے ادبی اور گستاخیوں کا دور ہے۔ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے کہیں، تو کہیں اولاد مصطفیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے امام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ۔
ہم الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کے سارے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور حضور کی اولاد پاک کے بھی غلام ہیں، ہم اولیاء امت کے بھی غلام ہیں۔ سب سے آخر میں عرض کروں گا، ہمارا کسی گستاخ رسول سے، کسی گستاخ صحابہ سے، کسی گستاخ آل بیت سے کوئی رشتہ ہرگز، بولیے ہرگز، ہرگز نہ گستاخ رسول کو برداشت کرے، نہ گستاخ صحابہ کو برداشت کرے، نہ گستاخ اولاد مصطفیٰ کو۔ دعا ہوگی اور دعا کے بعد تمام حضرات سے پھر مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ حنفیہ میں تشریف لے جائیں اور انتظامیہ کے حضرات سے بھی کہوں آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی عزت کے ساتھ لنگر مصطفیٰ پیش کیا جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا کریم ہم کروڑ بار تیرے شکر گزار ہیں، تو نے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اتنے بڑے جلوس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب پاک کے صحابہ، محبوب پاک کی اولاد اور اولیاء امت کی محبت پر زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ جلوس میں آئے اے اللہ انہوں نے اپنی شان کے، اپنی طاقت کے مطابق تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی کی، جو اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔